جب انسان روزے سے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا، خصوصاً اگر بری گفتگو ہے، لڑائی ہو، انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں اگلے، اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جاب ہولڈرز اسپیشلی بائک پہ نکلے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں، لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو، بیک بائٹنگ کر رہے ہو، اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹس ہے رمضان میں، اور یہ سارے اعمال تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں، تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی، لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا، یہ سارے تقوی کے اعمال ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ، اس میں خوش رہنا چاہیے انسان، اور اس میں حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the fasting person has two kinds of happiness، روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک happiness when he breaks his fast، وہ فطری happiness ہے، خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی۔ دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے، اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے۔ شکر گزاری ہمارے برین کی کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے، یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں۔ تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ، دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لارڈ، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے روزے دار گزریں گے۔ تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی یا 6 منٹ کی، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں اسٹیمنا بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئی، مغرب کی 2 10 ہو گئی، اور عشاء کی 2، یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے۔ تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ